السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ ہم جو پچھلے کچھ لیکچرز سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ سسٹم اپروچ کیا ہے آڈیٹنگ کی، یعنی کہ ہم کمپلائنس ٹیسٹ کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں وی ہیو ڈسکسڈ ریگارڈنگ دا سسٹم آف پرچیزز، سسٹم آف سیلز اینڈ سسٹم آف پے رول، کہ ان ایریاز پہ ہم کس طرح سے ٹیسٹ آف کنٹرولز اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ہم نے چند ایک ایریاز مزید ابھی کور کرنے ہیں، جس میں کہ ایک اہم ترین ایریا ہے کیش سسٹم، کہ کیش سسٹم پر کس طرح کے کنٹرول پروسیجرز ہونا چاہیے اور ان پر آڈیٹر کو کس طرح کے ٹیسٹ آف کنٹرولز اپلائی کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی انوینٹری کو بھی دیکھنا ہے اور نان کرنٹ ایسٹس کی طرف بھی ہم نے کچھ باتیں سیکھنی ہیں کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز وہاں پر آڈیٹر کس طرح سے لگاتا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک جو کیش سسٹم سے متعلق ہے بہت ہی پرائم امپورٹنس کا مالک ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیش اگر کنٹرول میں نہ ہو تو کتنا لاس ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ڈس اپیئر ہو سکتی ہے، لہذا کیش کے اوپر بہت ہی اسٹرنجنٹ قسم کے کنٹرولز ہونا چاہیے، اور آڈیٹر بھی ٹیسٹ آف کنٹرول یہاں پر انتہائی سخت قسم کے لگاتا ہے، کیونکہ یہاں پر معافی نہیں ہے، کوئی بالکل بھی لیکیج نہیں ہونی چاہیے کیش کی۔ کیش کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں ایک بات ضرور رکھنی ہے آپ نے، کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی کیش سسٹم کے اندر ہی آتی ہیں۔ مینس کیش ڈزنٹ مینس ہارڈ کیش اونلی، کرنسی نوٹس اونلی، coins only. Cash also includes the transactions, or cash system also includes the transactions with the bank through checks and through other means as well. So جب ہم کیش سسٹم کی بات کریں گے تو اس میں غلط العام جسے ہم کیش ٹرانزیکشن اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں کور ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم کنٹرول آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا کنٹرول آبجیکٹیو ہے کہ all sums due to the company are received and subsequently accounted for، کہ جتنے بھی اس کمپنی سے متعلق پیسے ملنے چاہیے تھے تمام مل چکے ہیں اور اکاؤنٹ فار ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ہمارا کنٹرول آبجیکٹیو ہے۔ The second objective is کہ no payments are made which should not be made، جو ادائیگی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ ادر وے راؤنڈ آیا نا، یعنی کہ جو ادائیگی کرنا چاہیے تھی صرف وہی ہوئی ہے، ہم نے فالتو میں کوئی ادائیگی نہیں کی۔ ایک یہ بھی ہمارا کنٹرول آبجیکٹیو کیش سسٹمز پہ بنتا ہے۔ نیکسٹ کنٹرول آبجیکٹیو آتا ہے جی کہ all receipts and payments are promptly and accurately recorded۔ جیسے ہی کیش ریسیو ہو رہا ہے یا جیسے ہی کیش پے ہو رہا ہے، فوری طور پر آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا، فوری طور پر۔ یہ ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں۔ یہاں پر میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب کیش سسٹم کی بات کرنی ہے تو بینکنگ بھی اس کے اندر آ جانی ہے، یعنی کہ ہماری جو بینکس کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہیں، ہم بینک میں پیسے ڈپوزٹ کرواتے ہیں، بینک سے ہم پیمنٹس کرتے ہیں، بینک میں ڈائریکٹلی بعض اوقات کلیکشنز ہو جاتی ہیں، بینک سے ہم ڈائریکٹلی بعض اوقات پیمنٹس کرنے کا بینک کو آرڈر دے دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمارے کیش سسٹم میں ہی آئیں گی، اور پریفر بہرحال کیا جاتا ہے کہ ٹرانزیکشنز شوڈ بی میڈ تھرو دا بینک۔ کیش ٹرانزیکشنز کو جو ہے ڈسکریج کیا جاتا ہے، اسپیشلی پیمنٹ کے لیے۔
آپ ہارڈ کیش ریسیو تو کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی ریسیو کرنے میں کچھ دقتیں آتی ہیں جو کہ ہم آج انشاءاللہ تعالی تمام ڈسکس کریں گے، لیکن کیش کی پیمنٹس کو سختی کے ساتھ انٹرنل کنٹرول میں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ کیش کی پیمنٹس نہیں ہونی چاہیے. سو دیز آر دا 3 مین آبجیکٹیوز آف دا کیش سسٹم کہ ہمیں کنٹرول کس قسم کا ریکوائرڈ ہے. اچھا، میں جیسے پہلے ہی آپ کو بتا چکا کہ کیش ایک بہت سینسٹیو ایریا. اب اس کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے ہم یہاں پر کنٹرول پروسیجرز بھی بڑے سوچ سمجھ کر بناتے ہیں. جن ایریاز پر اب ہم نے زیادہ ایمفیسس کرنا ہے وہ کنٹرول پروسیجرز کے ریفرنس میں کیا ہے؟ نمبر 1 کنٹرول اوور کیش ریسیٹس بائی پوسٹ. نمبر 2 controls over cash collected by salesmen and representatives. Number next, control over cash sales. Number next, controls over banking of receipts. اب دیکھ لیجئے بینکنگ کے اوپر بھی ہم نے خاص کنٹرول بنایا اس کے. پھر controls over check payments. And then comes control over bank reconciliations. And finally controls over petty cash. So یہ مختلف ایریاز ہیں جن پر ہم نے کنٹرول پروسیجرز دیکھنے کس طرح کے ہوتے ہیں، اور پھر ان کنٹرول پروسیجرز پر آڈٹ کے دوران میں کس طرح سے آڈیٹر ٹیسٹ آف کنٹرول کرتا ہے. لیکن جی اس میں سب سے پہلا جو ایریا ہے اس پر ہم بات کریں گے کنٹرولز اوور کیش ریسیٹس بائی پوسٹ سے متعلق. اب کیش ریسیٹس بائی پوسٹ، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جو زیادہ سسٹمیٹک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، زیادہ بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہاں پر ڈیٹرز سے کیش ریسیو کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ تھرو میل ہوتا ہے، پوسٹل میل، ڈاک کے ذریعے سے. وہاں پر کوئی ڈیٹرز جو ادھار کے کسٹمرز ہوتے ہیں، کریڈٹ کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ واک ان نہیں کرتے کہ جی ہم کیش دے آئیں ذرا اپنے سپلائر کو، بلکہ وہ چیک لکھ کر بھیج دیا کرتے ہیں ڈاک کے ذریعے سے. کسی کوریئر کی سروسز لیتے ہیں اور وہ چیک جو ہوتا ہے آپ تک پہنچ جاتا ہے. اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک بڑی ٹرانزیکشن جس نے 20-25 لاکھ روپیہ یا کروڑ 2 کروڑ روپیہ دینا ہے، جس کسٹمر نے، جس ڈیٹر نے، وہ کیش تو اٹھا کر نہیں لے کر آئے گا، یا وہ بذات خود اتنا بزی ہے کہ وہ آپ کے مہینے میں 5-7 چکر تو نہیں لگائے گا چیکس دینے کے لیے. وہ تھرو پوسٹل میل آپ کو چیک بھیج دیا کرے گا. اب وہاں پر آپ کا کنٹرول چاہیے. چند ایک باتیں سلائیڈ کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اس کے دوران میں آپ کو ڈیٹیلز بھی بتاتا چلا جاؤں گا. سب سے پہلی جو اس میں کنٹرول سے متعلق بات ہے، یہ پروسیجر ہونا چاہیے کہ دا کمپنی شوڈ سیف گارڈ اگینسٹ پاسبل انٹرسپشنز بٹوین دا ریسیٹ اینڈ اوپننگ آف دا پوسٹ. یعنی کہ جب ہمیں وہ پوسٹ، وہ کوریئر سروس کے ذریعے سے جو ایک انویلپ ملا جس میں کہ ایک چیک موجود ہے، اس کے ریسیو ہونے سے اس کے اوپن ہونے تک بھی ہمیں ایک کنٹرول ریکوائرڈ ہے کہ جب وہ ریسیو ہوتا ہے تو فوری طور پر کوئی اس کو اوپن نہ کر لے، بلکہ ایک ریسپانسبل پرسن شوڈ اوپن دیٹ انویلپ. ہر کوئی شخص اس کو کھولنے کا مجاز نہیں ہوگا جس میں کہ چیک موجود ہیں. سو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے کہ لاک باکسز جن میں کہ لاک لگے ہوں وہ موجود ہوں، جیسے ہی وہ ڈاک وصول ہو اس کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ ہر شخص ان انویلپس کو اوپن نہ کر سکے. یہ کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا بات آ رہی ہے کہ the opening of the post should be supervised by a responsible official
and where the volume of the mail is significant, at least 2 persons should be present when the mail is opened. یعنی کہ اب اوپننگ آف دا میل سے متعلق وہ جو ڈاک آئی ہے اس ڈاک کو کھولنے سے متعلق بھی ہمیں ایک کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے. وہاں پر سپرویژن ریکوائرڈ ہے. کوئی ریسپانسبل آفیشل should supervise the opening of the post. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ممکن ہے وہاں پر کوئی پرابلم آ جائے. لائک پرابلم کیسی آ سکتی ہے؟ کوئی شخص اوپن کر لے اور اگر وہاں پر چیک جو ہے جو ریسیو ہوا ہے وہ کراس چیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی چوری ہونے کا خدشہ ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کراس چیک نہیں ہوتے, وہاں پر اس چیک کے دائیں بائیں ہونے کا خدشہ موجود ہے. اس لیے جب وہ ڈاک اوپن کی جا رہی ہوگی تو وہاں پر ایک سپروائزر یا 2 سپروائزرز ڈیپینڈ کرتا ہے ہونا ضروری ہے. نیکسٹ پروسیجر ہمارے پاس آتا ہے کہ all checks and postal orders should be restrictively crossed as soon as the mail is opened. اگین ایک بڑی سینسٹیو سی بات ہے. اس کیش سسٹم میں ساری باتیں سینسٹیو ہوں گی. دیکھیے نا, کراس چیک آپ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کراس چیک کیا ہوتا ہے؟ ایک چیک لیف اس کے کارنر پر 2 پیرالل لائنز اگر لگا دی جائیں تو وہ کراس چیک ہوتا ہے. اب یہ کراس چیک اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پیئی کی جگہ پر جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے یہ چیک صرف اور صرف اسی شخص کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروایا جا سکتا ہے. کوئی اور شخص اپنے نام کے اکاؤنٹ میں اس کو ڈپازٹ نہیں کروا سکتا. اب ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی ایک چیک ہے جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا, اس میں آپ کی کمپنی کا نام تو لکھا ہوا ہے کہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو جائے, لیکن کراس نہیں ہے. اب اس چیک کے چوری ہونے کے خدشات ہیں کیونکہ دیٹ از اکول ٹو کیش. لہذا فوری طور پر جب اس چیک کو ریسیو کیا جائے گا دیکھا جائے گا کراس ہے یا نہیں, کیونکہ عموماً تو کراس ہوتے ہیں, لیکن اگر کراس نہیں ہے تو 2 پیرالل لائنز لگا دی جائیں گی اس پر اور لکھ دیا جائے گا کہ اکاؤنٹس پے اونلی. اب وہ نیگوشیبل نہیں ہے, اب وہ کسی اور کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. سو یہ ایک کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے ہمیں اسٹیج پر. نیکسٹ ہے جی کہ ریکارڈ شوڈ بی میڈ امیڈیٹلی آف چیکس اینڈ پوسٹل آرڈرز ریسیوڈ اینڈ کیش ریسیوڈ. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریکارڈ ہے, اس کو ریمیٹنس لسٹ بھی کہتے ہیں. ریمیٹنس لسٹ یہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو چیک ریسیو ہوگا یا ایون کیش ریسیو ہوگا دیٹ ول بی ریکارڈڈ آن اے شیٹ. اس کو بعض لوگ رف کیش بک بھی کہتے ہیں. ٹیکنیکلی جہاں پر اسپیشلی چیکس ریسیو ہو رہے ہوں ان چیکس کو ریسیو ہونے کے فوراً بعد ریمیٹنس لسٹ پر لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ ریمیٹنس لسٹ میں ہم چیک کس ڈیٹ کو ریسیو ہوا, کس شخص سے ریسیو ہوا, اس کی اماؤنٹ کیا ہے, یہ چند ایک امپورٹنٹ انفارمیشن لکھ لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ جو چیک ریسیو ہوئے ہیں وہ کہیں گم نہ جائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے ان چیکس کو پھر بینک میں ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے. لہذا اگین دس واز این امپورٹنٹ کنٹرول پروسیجر. نیکسٹ کنٹرول پروسیجر ہے کہ دا کیشیئر اینڈ سیلز لیجر پرسونل should not have access to the receipts before this record is made. ہم ریمیٹنس لسٹ کو بنانے سے پہلے کسی کیشیئر کو یا سیلز لیجر پرسونل کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان ریسیٹس تک ایکسس کر سکے. یہ ایک پروسیجر ہے, کیونکہ اگر ہم نے کیشیئر کو, یاد رکھیے جو پوسٹ ریسیو کر رہا ہے, جو چیکس ریسیو کر رہا ہے,
وہ نہ تو کیشیئر ہے نہ ہی وہ سیلز لیجر پرسنل ہے. دیکھیے سیلز لیجر پرسنل آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ شخص ہے جو کہ ڈیٹرز کے سبسیڈری لیجر میں ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتا ہے. انڈیویجول ڈیٹرز کے اکاؤنٹس میں ان سے کیش ریسیو کتنا ہوا اس کو ریکارڈ کرتا ہے, انہیں کتنی انوائسز ہم نے ایشو کی وہ ریکارڈ کرتا ہے. کیونکہ اب اگر ریسیٹ بیس پر کیشیئر یا سیلز لیجر پرسنل اس کو ایکسس کر لے گا بیفور مینٹیننگ دیٹ ریمیٹنس لسٹ تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اس لیے ہم فوری طور پر ریمیٹنس لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ کسی کسٹمر سے ریسیو کیا ہوا چیک مس پلیس نہ ہو جائے. نیکسٹ ہمارے پاس جو کنٹرول پروسیجر ہے دیٹ از کہ ریسیٹس شوڈ بی کیپٹ ان اے لاکڈ سیف اور ادر سیکورٹی ایریا اینڈ بینکڈ امیڈیٹلی. آپ نے جو بھی چیکس ریسیو کیے ان کو آپ نے اوپن نہیں چھوڑ دینا, آلدو آپ نے اس کو ریمیٹنس لسٹ کے اندر لکھ بھی لیا ہے, لیکن بینک میں تو ریمیٹنس لسٹ جمع نہیں ہوگی نا, اس بینک میں تو اسی چیک کے لیف نے جمع ہونا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے ریمیٹنس لسٹ کے اندر اس کو ریکارڈ کر لیا, نوٹ کر لیا, اب خیر ہے پرواہ نہیں ہے اس کی. نہیں بھائی ابھی بھی بڑی پرواہ ہے, کیونکہ بینک میں آپ نے اسی چیک کو جمع کروانا ہے جو آپ نے ریمیٹنس لسٹ میں لکھا. لہذا دیٹ شوڈ بی کیپٹ ان اے سیف ایریا, لاک میں اس کو آپ رکھیں. پھر نیکسٹ اسی پوسٹل سے متعلق پروسیجر آتا ہے کہ پوسٹ شوڈ بی ڈیٹ اسٹیمپڈ. لیں جی بڑا ہی امپورٹنٹ یہ ایک کنٹرول پروسیجر آ گیا, اور یہ وہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ جہاں پر یہ ویک ہوتا ہے وہاں پر لازماً پرابلم ہوتی ہے, اور بڑی پریکٹیکلی یہ پرابلمس دیکھنے میں بھی آئی ہیں. آپ نے اسپیشلی یہ کنٹرول پروسیجر وہاں پر اپنانا ہے جہاں پر کہ کراس چیک کا رواج نہیں ہے, یا پھر جہاں پر ہارڈ کیش ریسیو ہوتا ہے. کہ جیسے ہی آپ کو وہ کیش ریسیو ہو یا چیک ریسیو ہو جو کہ کراس نہیں ہے اسپیشلی, یا کراسنگ کا ادھر رواج نہیں ہے, اس کو فوری طور پر آپ ڈیٹ لگا دیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ریسیو ہوا تھا, اور کیش ریسیو ہو تو اس کو اس ڈیٹ کے اندر آپ فوری طور پر ایک رف کیش بک کے اندر تحریر فرما لیں. وجہ کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ کیشیئر صاحب جو کیش ریسیو کرتے ہیں انہوں نے آج کی تاریخ میں کیش تو وصول کر لیا, لیکن شو انہوں نے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کیا کہ جی کیش جو ہے آج وصول ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد وصول ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ہم ڈیٹس لے لیتے ہیں کہ 5 جون کو اس نے کیش ریسیو کیا ایک کسٹمر سے, اور اس کو ریکارڈ میں شو کیا فرض کر لیں 15 جون کو, 10 دن کا وقفہ ڈال دیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کیش چوری تو نہیں کیا, میں نے کیش کتابوں میں دکھا دیا کہ کیش وصول ہوا, اور اس نے یہ شو نہیں ہونے دیا کہ یہ 10 دن پہلے کیش مجھے وصول ہو چکا تھا. اب اس 10 دن میں اس نے کیا کیا, یہ اس کی پریکٹس ہے ریگولرلی کہ جو بھی اس کو کیش ریسیو ہوتا ہے وہ 10 دن بعد, ہفتے کے بعد کمپنی کی بکس میں شو کرتا ہے. اب 10 دن 15 دن وہ اس کیش کو کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. کہاں پر؟ اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس میں. بھائی کوئی پرائز بانڈ پرچیز کر سکتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی موٹی ڈپازٹس کی ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں بینک میں, ایک ہفتے کے لیے بھی بینک ڈپازٹ ہو سکتا ہے, فکس ڈپازٹ ہو سکتا ہے. اس قسم کی فنکاریاں لگاتا ہے وہ کیشیئر, اور کہتا جی میں بالکل جناب میرے ہاتھ صاف ہیں, میں نے تو کوئی کیش کی چوری نہیں کی, کیش کمپنی کا دیکھ لیں, کمپنی کی کتابوں میں نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. کیا بولا؟ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. یہاں پر آپ کو یہ کنٹرول پروسیجر اپنانا ہوگا کہ جس دن
وہ چیک یا کیش ریسیو ہو رہا ہے وہ اسی دن بکس آف اکاؤنٹس میں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے پرومپٹلی ایٹ ونس, فوری طور پر. آپ اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ فرض کر لیں کمپنی نے اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی لے رکھی ہے, رننگ فائنینس کی فیسلٹی لے رکھی ہے بینک سے. اب وہ فیسلٹی جو ہوتی ہے ہر روز کمپنی کے اوپر فائنینشل چارجز کا بوجھ ڈال رہی ہوتی ہے. اگر آج ہمیں اپنے کسٹمر سے کیش ریسیو ہو گیا ہے, وہ آج فوری طور پر ہم بینک میں جمع کروا دیں گے تو اتنا ہی بوجھ کم ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے 1,00,000 روپے بینک سے اوور ڈرافٹ کیے ہوئے ہیں, اوور ڈرا کیے ہوئے ہیں. ہمیں ہمارے کسٹمر سے 40,000 روپیہ کیش ریسیو ہو گیا آج کے دن, جو کہ ہمارے کیشیئر نے ذاتی استعمال میں خرچ کر لیا اور 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروایا. اب وہ جو 10-15 دن کا گیپ ہے, اس 10-15 دن میں 1,00,000 روپے پر ہمیں فائنینشل چارجز بینک لگائے گا. ہم پر وہ فائنینشل چارجز کا بوجھ 1,00,000 روپے پر بیس کرے گا. وہ جو بھی پرسنٹیج ہوگی اتنے دنوں کی, 15 دنوں کی ہمارے اوپر پڑ گئی. جبکہ اگر 40,000 روپیہ جو ہمیں کسٹمر سے ریسیو ہوا تھا وہ آج ہی بینک میں ڈپازٹ ہو چکا ہوتا تو ہمیں 60,000 روپے پر فائنینشل چارجز پے کرنا پڑتے بینک کو, جو کہ ڈیفینیٹلی کم ہوتے. اس لیے ہم اس ایریا پر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ بھائی جس دن کیش ریسیو ہوا, جس دن چیک ریسیو ہوا, آن دا سیم ڈیٹ دیٹ شوڈ بی بینکڈ, دیٹ شوڈ بی ڈپازٹڈ ان ٹو دا بینک. اس پہ ہم انتظار کو برداشت نہیں کر سکتے. فالو کیا؟ سو یہاں پر جو کیشیئر کی فنکاری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. اوکے جی, لے جی, یہ چند ایک پروسیجرز تھے جو کہ میں نے آپ کو پوسٹل ریسیٹس کے بارے میں بتایا. اب نیکسٹ کنٹرول پروسیجرز ہیں اس کیش کلیکشن کے بارے میں جو کہ سیلز مین یا ریپرزینٹیٹیوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اس کمپنی کے بہاف پر جا کے کیش کلیکٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں بولا اس کو؟ پنجابی میں ایک لفظ ہے اگرائی کرنا. وہ جو اگرائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے کمپنی کے بہاف پر, وہ کلیکٹرز, ان کے بارے میں کیا کنٹرول پروسیجرز ہوں گے, ان سے متعلق اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جی, سب سے پہلا اس میں کنٹرول پروسیجر ہے کہ اتھارٹی ٹو کلیکٹ کیش شوڈ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ. کہ ہر کوئی شخص نہیں دوڑا جائے گا جی کہ میں جا کر کیش کلیکٹ کروں گا کسٹمر سے. دیکھو ہوتا ہے نا کہ آپ کے بزنس میں کچھ لوگ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیش کلیکشن کے لیے شہر کے مختلف کسٹمرز کے پاس جائیں گے یا شہر سے باہر دوسرے شہروں کے مختلف کسٹمرز کے پاس جائیں گے اور ان سے کیش کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے. وہ لوگ جو کیش کلیکشن کے لیے بھیجے جائیں گے وہ ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. پھر نیکسٹ ہے جی کہ سیلز مین اینڈ ادرس should be required to remit cash and report sales at regular intervals. اب سیلز مین یا جو بھی شخص کیش کلیکشن کے لیے رسپانسیبل ہے, دیکھیں یہاں پہ سیلز مین کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ بعض اوقات سیلز مین جا کر چیزیں سیل کرتے ہیں اور کیش کلیکٹ کرتے ہیں, اور بعض صورتوں میں وہ سیلز مین کاؤنٹر پر ڈائریکٹلی کیش ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ انفیکٹ ایک کنٹرول ویکنیس ہے جو کہ بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا.
کہ سیلز مین کیا ڈائریکٹلی کیش کلیکٹ کر سکتا ہے؟ اصولاً نہیں، لیکن بعض آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کہ مجبوری ہوتی ہے کہ سیلز مین نے ہی کیش کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. وہ خود سے جاتا ہے، چیز سیل کرتا ہے اور وہیں پر کیش کلیکٹ کر کے آ کر بتا دیتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سیلز مین جب جا کر چیز سیل کرتا ہے، کیش کلیکٹ کرتا ہے، یا کوئی ریپرزینٹیٹو جا کر کیش کلیکٹ کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. یہ ایک کنٹرول پروسیجر ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ریسپانسبل آفیشل should quickly follow up salesmen who do not submit returns as required. اب فوری طور پر جن سیلز مین نے ڈیلی بیسس پر رپورٹ نہیں کیا اپنی سیلز کو یا کیش کی کلیکشن کو، ان کے اوپر ایک چیک ہونا چاہیے ایک سپروائزر کا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیلز مین جو ہیں وہ اپنی اس دن کی سیلز کلیکشن کو رپورٹ نہ کریں، اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں اور اگلے دن چھٹی اور اس سے اگلے دن جا کر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ کیش لے لیں. 2 دن وہ کیش جو ہے ان کے ذاتی استعمال میں رہا. بزنس ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا. بزنس کہتا ہے کہ جی ہمارا کیش ہمیں فوری طور پر ملنا چاہیے. تو وہاں پر سپروائزر ایک رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا ٹائم تھا 5 بجے رپورٹ کرنے کا. ویئر آر یو؟ وائی یو آر لیٹ؟ ویئر از کیش کلیکٹڈ بائی یو؟ ہاؤ مچ از دا اماؤنٹ آف سیلز؟ تو یہ کچھ سوالات اس سیلز مین کو کیے جاتے ہیں سپروائزر کی طرف سے اگر کوئی لیپس نظر آئے تو. نیکسٹ کنٹرول پروسیجر ہے کہ کلیکشنز شوڈ بی ریکارڈیڈ وین ریسیوڈ. اب یہ وہی والی چیز ہے جس میں کہ وہ ریمیٹنس لسٹ والی بات ہے، لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ ایک قسم کے کیش میمو کی بات کی جا رہی ہے، یا کوئی ایک رف شیٹ اس کو سیلز مین کو دے دی جاتی ہیں کہ جی آپ جیسے ہی کسٹمر سے کیش ریسیو کریں گے آپ فوری طور پر اس میں تحریر کر لیں گے. یا کیش میمو یا ریسیٹ بک اس کو ایک تھما دی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں سیل کرنے جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے چیزیں سیل کریں اور جتنا کیش ریسیو کریں گے فوری طور پر آپ ریسیٹ کاٹ دیں گے. یہی لفظ بولا جاتا ہے نا کہ ریسیٹ ایشو کر دیں گے. اردو میں یا پنجابی میں اس کو رسید کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ریسیٹ کہتے ہیں، RECEIPT. ٹھیک ہے، تو وہ ریسیٹ جو ہے ایشو کر دی جائے گی فوری طور پر جب سیلز مین کیش ریسیو کرے گا چیزیں سیل کرنے کے اگینسٹ، تاکہ وہ کیش فوری طور پر بزنس کے ریکارڈ میں آ جائے. پھر نیکسٹ بات آتی ہے کہ دا کلیکٹرز کیش ریسیٹس شوڈ بی ریکنسائلڈ ٹو دا ایونچوئل بینکنگ which should be made as promptly as possible. وہ جو اس کلیکٹر نے کیش ریسیو کیا، وہ جو اگرائی کرنے کے لیے ہمارا ریپرزینٹیٹو تھا، اس نے جو کیش ریسیو کیا اس کو ریکنسائل کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ وہ جو بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں اس کے ساتھ، پیئنگ ان سلپ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے پیئنگ ان سلپ از اے ڈاکیومنٹ which is used when the cash or check or any amount is deposited into the bank. کچھ لوگ اس کو بینک زیرو کریڈٹ بھی کہتے ہیں. تو پیئنگ ان سلپ کے ساتھ ہم اس کلیکٹرز کی جو کلیکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ریکنسائل کرتے ہیں کہ جو کلیکٹر نے کلیکشنز کی ہیں اور جو کیش بینک میں جمع کرایا گیا کیا وہ سیم اماؤنٹ ہے. سو اس چیز کو بھی ہم نے کنٹرول پروسیجر میں دیکھنا ہے، یہ ہمارا کنٹرول پروسیجر ہونا چاہیے. نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ پیریوڈیکلی a responsible official should check the salesman's own receipt book with cash book entries. اب سیلز مین کی جو ریسیٹ بک تھی، جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کو ہم نے ایک ریسیٹ بک تھما دی ہوتی ہے، وہ اس میں سے ریسیٹ کاٹ کے ایشو کر دیتا ہے جس سے کیش وصول کیا ہوتا ہے. اب پیریوڈیکلی کوئی ہفتے بعد 10 دن بعد، جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے سائز آف ٹرانزیکشنز پر، اس کی رسید بک کو ایک رسپانسبل آفیشل چیک کرتا ہے کیش بک میں انٹریز کے ساتھ کہ بھائی رسید تو اس نے کاٹ دی، کیا وہ رسید جو اس نے کاٹ کر ایشو کی ہے وہ کیش بک میں ریکارڈ ہو چکی ہے یا نہیں. کہ جی بس یو ہیو ایشوڈ دا ریسیٹ اینڈ دیٹس آل، میں نے کمپنی کا ڈاکومنٹ تو ایک دے دیا
اور بعد میں اس کیش کو پرسنلی یوز کرتا رہے؟ نہیں، اس کو فوری طور پر کیش بک میں ریکارڈ ہونا چاہیے. کلیئر؟ نیکسٹ کنٹرول پروسیجر جو کہ اس سیکشن کا لاسٹ پروسیجر ہے کہ اف سیلز مین ہولڈ انوینٹریز آف گڈس اینڈ انڈیپینڈنٹ ریکنسیلیشن آف انوینٹری ود سیلز اینڈ کیش ریسیوڈ شوڈ بی میڈ. اب یہ ایک اگین بہت اہم کنٹرول پروسیجر ہے. لائک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سیلز مین کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں سیل کریں اور جب سیل کریں تو ان سے آپ کیش بھی ریسیو کر لیں. یہ نارملی اس قسم کا سیلز مین ہے جو کہ کسی آؤٹ لیٹ پہ موجود ہے انڈیپینڈنٹلی یا کہیں پر جا کر چیزیں سیل کرتا ہے. آپ نے کچھ انوینٹری آئٹمس اس کو تھما دی کہ جی آپ یہ انوینٹری جو ہے اپنے پاس رکھیے اور اس کو سیل کیجئے. اب وہ انوینٹری جو اس نے سیل کرنی ہے، اس انوینٹری کی سیل سے جتنا اس کو کیش ریسیو ہوا اس کے اوپر یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ کیا واقعی جتنے یونٹس اس نے سیل کر دیے ہوئے ہیں، جتنے یونٹس وہ سیل کر چکا ہے، ان کا یہ کیش اتنا ہی بنتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی نیومیریکل ایگزامپل لیتے ہیں کہ 100 یونٹس اس کو ریسیو ہوئے جو اس نے سیل کرنے تھے، اس میں سے 90 یونٹس اس نے سیل کر دی اور 10 یونٹس اس کے پاس انسولڈ پڑے ہوئے ہیں. اب وہ جو 90 یونٹس اس نے سیل کیے ہیں وہ ہم کہتے ہیں جی کہ 10 روپیز اس کی سیلنگ پرائس ہے پر یونٹ، تو اس کا مطلب ہے 900 روپیز اس کو کیش ریسیو ہونا چاہیے. سو ہم یہاں پر یہ بات ریکنسائل کریں گے کہ اس سیلز مین نے جو 90 یونٹس سیل کیے ہیں، یعنی کہ اگر 10 یونٹس اس کے پاس انسولڈ پڑے ہوئے ہیں تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ جی وہ 90 یونٹس سیل کر چکا ہے. چیک اس چیز کا ہے کہ اس کو ہم نے 100 یونٹس بھیجے تھے جس میں سے کہ 10 یونٹس اس کے پاس انسولڈ پڑے ہوئے ہیں. اب وہ 10 یونٹس انسولڈ پڑے ہونے کا مطلب کہ اس کو 900 روپیز ہمیں دینے چاہیے. فالو کیا ہے پوائنٹ؟ کہ وہ 100 یونٹس ہم نے اسے بھیجے تھے، 10 اب اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 90 وہ سیل کر چکا ہے. اب اگر 90 سیل کر چکا ہے اور 10 روپے اس کی سیلنگ پرائس ہے ایک یونٹ کی، تو 900 روپیز ہمیں ملنے چاہیے نا. اب اگر وہ 900 روپیز ہمیں نہیں بھیج رہا، سے 700 روپیز بھیج رہا ہے، تو بھائی وہ 200 روپے کدھر گئے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یار. اب اس چیز کے اوپر ایک سپروائزر ہمیں چاہیے کہ وہ ریکنسائل کرے اس بات کو تاکہ جتنا کیش ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں مل جائے. اگر سپروائزر کا ڈر نہیں ہوگا تو لازماً ہینکی پینکی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس قسم کی مس اپروپریشن ہو جائے گی جس سے کہ کیش فنڈ جو ہوں گے ہمارے غائب ہو جائیں گے یا ہمیں لیٹ ملیں گے. ہم لیٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیں جی، یہ چند ایک پروسیجرز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر سیلز مین یا کیش کلیکٹنگ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے جو کیش ہمیں ملنا ہو تو ان کے اوپر کیا کنٹرول پروسیجرز ہونا چاہیے. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کنٹرول پروسیجرز اوور کیش سیلز پر. اب یہ کیش سیلز، اس کو پلیز کنفیوز مت کیجیے گا وہ سیلز مین کی سیلز کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر اب یہ جو کیش سیلز ہیں ان کو کاؤنٹر سیلز کہیں گے ہم. وہ ہم نے ایک شخص کو رسپانسیبل ٹھہرا دیا تھا کچھ انوینٹری دے کر کہ تم یہ جاؤ اور سیل کرو. لائک ایک زمانہ تھا کہ ٹرائی سائیکل پر کچھ ریپرزینٹیٹیوز ایک بزنس کے جاتے تھے اور اس بزنس کی وہ چیزیں بیچ دیا کرتے تھے. آج بھی آپ کو بیشتر
آئس کریم برانڈز جو ہیں وہ ٹرائی سائیکل پر بکتے ہوئے ملتے ہیں، ان کو ایک انوینٹری تھما دی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو سیل کریں. وہ سیلز مین، اسٹریٹ وینڈرز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، آپ سے کیش لیتے ہیں. اس طرح کی ایگزامپلز آج بھی موجود ہیں. لیکن اب جو بات میں کرنے لگا ہوں کیش سیلز پر کنٹرول کی، یہ کیش سیل کاؤنٹر سیلز ہیں، لائک ڈپارٹمنٹل سٹورز. وہاں پر بے شمار سیلز، بلکہ زیادہ تر سیلز جو ہیں وہ کیش سیلز ہوتی ہیں. یہ ان کیش سیلز کی بات ہونے لگی ہے. سو ان کیش سیلز پر جو کنٹرول ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیش سیلز should be recorded at the point the sale is made. آپ کو ایک چیز ایکسپیرئنس میں آئی ہوگی کہ آپ لائک کسی بیکری پر جاتے ہیں یا ڈپارٹمنٹل سٹور جاتے ہیں، کسی سپر سٹور پہ جاتے ہیں. آپ جب ادھر سے کچھ پرچیز کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کو ایک ٹل رول کی سلپ دے دیتے ہیں، ایک کیش ریسیٹ ایشو کر دیتے ہیں. یا چلو چھوڑو اس سسٹمیٹک بات کو چھوڑو، آپ نے کئی ایسی بھی شاپس آبزرو کی ہوں گی جہاں پر آپ گئے، آپ نے کچھ چیز ان سے خریدی، انہوں نے آپ سے کیش ریسیو کیا اور فوری طور پر اپنا ایک رجسٹر نکال لیا. وہ رجسٹر نکالا اور اس میں لکھ دیا کہ جی میں نے یہ چیز اتنے کی سیل کی اور اتنے روپے میں نے وصول کیے. یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ ایٹ دا پوائنٹ آف سیل، جس وقت وہ چیز سیل ہوئی فوری طور پر کیش کو ریکارڈ کر لینا چاہیے. اب وہ ریکارڈ آپ ریسیٹ ایشو کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے ریسیٹ ایشو کر دی، ہمارے پاس ایک ثبوت آ گیا جی اتنا کیش وصول ہوا. وہ کیش الیکٹرانک رجسٹر کے ذریعے سے بھی وصول کیا جا سکتا ہے، اور جیسے الیکٹرانک کیش رجسٹر کے ذریعے سے اس کیش کو ریسیو کیا جاتا ہے فوری طور پر ایک سلپ آ جاتی ہے اور اس سلپ کو آپ ٹرم کر کے دے دیتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا پھر وہ ایک جو بات میں نے آپ سے کہی کہ ہمارے پرانے دکاندار ایسی پریکٹس کیا کرتے تھے کہ فوری طور پر چیز سیل کی اور اسی وقت جتنے کی بھی وہ چیز سیل کی ہے اس کو فوراً اپنے رجسٹر میں تحریر کر لیا کہ یاد رہے کہ اتنا کیش وصول کیا اس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ. اس کنٹرول پروسیجر کے بعد نیکسٹ بات آتی ہے کہ اف کیش سیل انوائس اور ریسیٹ آر یوزڈ دے شوڈ بی پری نمبرڈ. اب یہاں پر جو لفظ یوز ہو رہا ہے کیش سیلز انوائس کا، اس کو پلیز وہ سمپل سیلز انوائس کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس بات پر ایمفیسائز کیا تھا کہ سیلز انوائس کریڈٹ سیلز کے اگینسٹ ہی ایشو ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کیش سیلز انوائس لکھا جا رہا ہے. ادروائز سمپل سیلز انوائس کا لفظ اگر بولا جائے تو وہ اگینسٹ کریڈٹ سیلز ہوتا ہے. اس بات کو پلیز یاد رکھیے گا. تو کیش سیلز انوائس دوسرے لفظوں میں یہ کیش میمو ہے یا کیش ریسیٹ ہے. کہتے ہیں جہاں پر کیش سیلز انوائس یا کیش میمو کا رواج موجود ہو وہاں پر یہ کیش سیلز انوائسز یا کیش ریسیٹس یا کیش میموز شوڈ بی پری نمبرڈ، پہلے سے ان پر نمبر لگے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہیں سے کیش ریسیٹ ایشو کر دی اور اس کے بعد اس کا کوئی نمبر غائب اور پھر دوبارہ آپ کو ایک کیش ریسیٹ جو ہے وہ نظر آ گئی. اگر پری نمبرڈ ہوں گی تو یہ مسنگز نہیں ہو سکیں گے کہ بھائی اگر کیش ریسیو کیا تو وہ ریسیٹ کدھر ہے، اس میں سے غائب کیا وہ نمبر کہاں گیا، کینسل اگر کی تو اس کی کینسلڈ کاپی جو تھی آپ نے کیوں نہیں ریٹین کی. یہاں پر آپ چیک لے سکتے ہو یہ اس بات کا. اور پھر یہ جو آپ کی کیش سیلز انوائسز یا کیش ریسیٹس یا کیش میموز جنہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جب ایشو کی جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو پھر کیش ریسیٹ بک میں ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے. کنٹرول پروسیجر کی بات ہو رہی ہے نا. اور ان کی ایک کاپی ریٹین بھی کرنا چاہیے جسے نارملی کاربن کاپی آپ کہہ سکتے ہیں یا کاؤنٹر فائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب ریسیٹ ایشو کی تو ایک کاپی آپ اس کی ریٹین کریں گے اپنے پاس اور اس کو کیش ریسیٹ بک کے اندر
ریکارڈ بھی کریں گے. نیکسٹ پروسیجر یہاں پر آتا ہے جی کہ کیش ریسیوڈ شوڈ بی ریکنسائلڈ ڈیلی ود آئدر دا ٹل رول اور دا انوائس ٹوٹلز, اور پھر دا کیش شوڈ بی بینکڈ پرومپٹلی. جو بھی کیش ریسیو ہوا ہے اس کو ریکنسائل کرنا ہوگا ٹل رول کے ساتھ. دیکھیں ٹل رول کیا ہے, وہ الیکٹرانک کیش رجسٹر جو آپ کاؤنٹر پر دیکھتے ہیں, وہ کمپیوٹرائزڈ ایک کیش رجسٹر جس میں آپ جب پیسے دیتے ہیں تو کیشیئر اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اس کو پھر وہ ایک ٹرے سی کھلتی ہے, اس میں کافی سارے کیش نوٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں, اس کو الیکٹرانک کیش رجسٹر کہتے ہیں. وہاں پر ایک سلپ نکلتی ہے اور آپ کو وہ ٹرم کر کے دے دیتا ہے. ایک سلپ جو ہوتی ہے نیچے رول ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی ٹل رول اسے کہتے ہیں. ایک تو آپ کو سلپ دے دی جاتی ہے نا, ایک نیچے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کیش اس ٹرے میں پڑا ہوا ہے اس کیش کو آپ ریکنسائل کریں گے شام کے وقت جب آپ اس کو کلوز کر رہے ہیں اسٹور کو, کس کے ساتھ؟ ٹل رول کے ساتھ یا ریسیٹس جو ایشو کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ, اور پھر فوری طور پر آپ اس کو بینک میں جمع کروا دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ بینک میں فوری طور پر کیسے جمع کروایا جا سکتا ہے؟ اگر رات کو آپ اسٹور کلوز کر رہے ہیں تو بینک میں کیسے جمع کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا انتظام اب آج کی دنیا میں موجود ہے, نائٹ شفٹ بینکنگ موجود ہے. آپ نے جتنا بھی کیش ہے رات کو, بعض بینکس تو ریپرزینٹیٹیوز بھی آپ کو ان کی سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض آپ کو جس طرح سے الیکٹرانک مشینز موجود ہیں اے ٹی ایم کی صورت میں, اسی طرح سے کیش ڈپازٹ مشینز بھی بعض بینکس میں موجود ہیں. آپ رات کو اپنا کیش ڈپازٹ کروا کے آرام سے بے فکری کے ساتھ جائے کہ جی ہمارا کیش ڈپازٹ ہو گیا. اور اگر سپوزلی کسی ایسے علاقے میں آپ کا کاروبار ہے جہاں پر کہ کیش ڈپازٹ مشینز اویلیبل نہیں ہے, وہاں پر پھر آپ کے پاس لاکرز ہونا چاہیے سیف کسٹڈی کے لیے, اور اگلی صبح آتے ہی سب سے پہلا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ جو کیش پڑا ہوا ہے اس کو فوراً بینک میں جمع کروایا جائے. کلیئر؟ اب نیکسٹ یہ بات آ رہی ہے کہ ڈیلی بینکنگ شوڈ بی چیکڈ اگینسٹ دا ٹل رول اور انوائس ٹوٹل اینڈ ڈفرینس شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. یہ کنٹرول پروسیجر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. اور نیکسٹ جو اب میں آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پر لاسٹ کنٹرول پروسیجر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کینسلیشن کے بارے میں ہے کہ a responsible official should sign cancelled cash sales invoices at the time of cancellation. یہ بات میں نے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ وہ جو کیش سیلز انوائسز کینسل ہو جاتی ہیں رسپانسبل آفیشل کو سائن کرنا چاہیے. اب کیشیئر نے ان کو کینسل کر دیا, اس کی کاپی ریٹین کرے گا, اس میں رکھ دے گا, لگی رہنے دے گا اس بک کے اندر کاپی, اور ایک رسپانسبل آفیشل اس کو کینسل ہونے کی تصدیق کر دے گا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پروسیجر. سو ہم یہ کیش سیلز کے پروسیجرز دیکھ رہے تھے کہ کیا کنٹرول پروسیجرز ہونا چاہیے. اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے کنٹرول اوور بینکنگ آف ریسیٹس. اس میں سب سے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ ریسیٹس شوڈ بی بینک ڈیلی. یہاں پر تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے, بلکہ یہ کنٹرول پروسیجر کا حصہ ہے کہ جتنا بھی کیش ہے that should be deposited into the bank intact, یعنی کہ اس کو آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا, 1 روپیہ بھی اس میں سے آپ نے پے نہیں کرنا, اور اس کو بینک میں جمع کروا دینا ڈیلی بیسس پر. اور بعض صورتوں میں یہاں پر ایک دن میں 2 مرتبہ بھی آپ کیش ڈپازٹ کروا سکتے ہیں. لائک جہاں پر بہت زیادہ کیش ٹرانزیکشنز موجود ہیں وہاں پر آپ رات کا ریسیو کیا ہوا کیش ارلی مارننگ, اور اس کے بعد آپ بینک کے ٹائمنگز ختم ہونے سے پہلے جتنا کیش ریسیو کیا ہوا ہے اس کو بھی بینک میں آپ ڈپازٹ کروا دیں گے. یوں آپ ایک دن میں 2 مرتبہ بینک میں کیش جمع کروا رہے ہوں گے, اور انٹیکٹ جو کیش ریسیو کیا فوری طور پر بینک میں ڈپازٹ کروائیں. نیکسٹ اس میں آتا ہے کہ ایچ ڈیز ریسیٹس should be recorded promptly in the cash book. کیش بک میں
فوری طور پر اس کی ریکارڈنگ کریں گے آپ. کیش بک یو نو از اے بک آف اوریجنل اینٹری ایز ویل ایز اٹ از اے بک آف سیکنڈری اینٹری. آپ نے کیش بک میں وہ جو بھی ریسیٹس ہوں گی فوراً ریکارڈ کر لینی ہے, کیونکہ کیش بک نہیں ہے, آپ کو فائنلی بیلنس بھی بتانا. اور پھر نیکسٹ پروسیجر اس میں جو ہے بہت اہم, کہ سیلس لیجر پرسنل should have no access to the cash or the preparation of the paying in slip. Paying in slip آپ کو بتا چکا کہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ بینک میں پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں. سیلس لیجر پرسنل کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیئنگ ان سلپ بنائے, کیونکہ وہ وہاں پر گڑبڑ کر سکتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں پروسیجر کہ پیریوڈیکلی a comparison should be made between the split of cash and checks. یعنی کہ کتنا کیش اور کتنے چیکس ریسیو ہوئے اور وہ اس ریمیٹنس لسٹ میں نوٹ ہو گئے, اور پھر ان میں سے کتنے کیش یا چیک جو ہیں وہ بینک میں جمع ہوئے اور جن کے لیے ہم نے پیئنگ ان سلپ بنائی. تو ان اے وے اس سپلٹ کو ہم نے پیریوڈیکلی ریکنسائل کرنا ہوگا کہ کیا واقعی جتنا ہمیں کیش یا چیک ریسیو ہوئے ہیں وہ بینک میں جمع بھی ہو چکے ہیں یا نہیں. سو بینک کے حوالے سے آپ نے یہ پروسیجر دیکھا کہ آپ کو جتنا بھی کیش کلیکٹ ہوتا ہوا مل رہا ہے وہ انٹیکٹ شوڈ بی بینکڈ, شوڈ بی ڈپازٹڈ انٹو دا بینک, اور اس کو فوری طور پر کیش بک میں بھی آپ ریکارڈ کریں گے, اور ریکنسیلیشن اس کی آپ یوں بنائیں گے کہ کیا جتنا کیش ریسیو ہوا وہ ریمیٹنس لسٹ میں موجود ہے, اور جو چیک یا کیش بینک میں جمع ہوئے وہ پیئنگ ان سلپ میں موجود ہیں. آپ پیئنگ ان سلپ اور ریمیٹنس لسٹ کے ساتھ اس کی ایک ریکنسیلیشن بنا رہے ہوں گے کہ واقعی ریسیوڈ کیش اینڈ چیکس ہیو بین ڈپازٹڈ انٹو دا بینک اور ناٹ. نہیں جی, ابھی کافی کام باقی ہے اس کنٹرول پروسیجر سے متعلق, لیکن ہمارا آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کو میں نے آغاز میں بتا دیا تھا کہ ہمارے ان کنٹرول پروسیجرز میں کچھ باتیں ابھی ہیں جو کہ ڈسکس ہونا باقی ہیں, جو کہ آغاز میں ایک لسٹ میں نے بتائی تھی آپ کو. انہیں اب انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے, اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی کیش سسٹم کے ٹیسٹ آف کنٹرول کو بھی ڈسکس کر لیں گے. یوں ہمارا کیش سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا. انہیں آپ گو تھرو کیجیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا, اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کی اپلیکیشن بھی دیکھیے گا کہ جب آپ پریکٹیکلی کسی اسٹور میں جاتے ہیں, کسی بزنس کے ساتھ آپ ڈیل ہوتی ہوئی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر دیکھیے کیا اس قسم کی کیش پر کنٹرول میئرز موجود ہوتی ہیں یا نہیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو کہی کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور کیش آپ پے کرتے ہیں, تو وہ جو دکاندار کیش وصول کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو فوراً ایک رجسٹر میں مینٹین کر لیتا ہے, لکھ لیتا ہے. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک آڈیٹر کو ضرور آبزرو کرنی چاہیے اپنی ریئل لائف کے اندر. نہیں جی, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.